بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام کا ایک یہودی ایس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اور جس خیر و بلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ ایس نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائے، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی نہیں ہوگی مخالفت۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے ایس سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی اوسط عمر بھی اتنی ہوگی، اور اس کی امت کی بھی اوسط عمر اتنی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیشن گوئیوں سے معلوم کی تھیں، اور سب بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ قریش کے کچھ لوگ عبداللہ بن حجش اور عمرو بن نفیل وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے، یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا، انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹ گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی اور بہت عجیب بات لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشروان کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی، شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی۔ محل کے 14 کنگڑے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ آنا فانا بجھ گئی۔ آگ
के बुझने वालों में रोना पीटना मच गया। कसरा को ये तमाम अतलात मिली तो इसने एक काहन को बुलाया। इसने अपने महल में शगाफ पड़ने और आतिशकदों की आग बुझने के वाक़यात इसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहन खुद तो जवाब ना दे सका। तहम इसने कहा, इन सवालात के जवाबात मेरे मामू दे सकता है, इसका नाम सती है। नौशरवान ने कहा, ठीक है, तुम जाकर इन सवालात के जवाबात लाओ। वो गया, सती से मिला, इसे ये वाक़यात सुनाए। इसने सुनकर कहा, एक असा वाले नबी ज़ाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे और जो कुछ होने वाला होकर रहेगा। इसने ये जवाब कसरा को बताया। इस वक्त तक कसरा ने दूसरे कहनों से भी मालूमात हासिल कर ली थी। चनाचे ये सुनकर इसने कहा, तब फिर अभी वो वक्त आने में देर है, यानी इनका गालबा मेरे बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया और नाम मोहम्मद रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश को ये नाम अजीब लगा। चनाचे कुछ लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है कि तुमने इस बच्चे का नाम इस काफ बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मोहम्मद रखा है, और ये नाम ना तुम्हारे बाप दादा में से किसी का है ना तुम्हारी कौम में से किसी का है। अब्दुल मुत्तलिब ने इन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला इस बच्चे की तारीफ फरमाए और ज़मीन पर लोग इसकी तारीफ करें। मोहम्मद के मायने है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। इस तरह वालदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी इससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। मतलब ये कि इन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम ना रख सका। अहमद का मतलब है सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाला। अलामा सहेली ने लिखा है कि आप अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में, यानी आपकी तारीफ दूसरों ने बाद में की है। इससे पहले आपकी शान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा हम्दो सना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद जिक्र किया गया है। अपनी वालदा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सोबिया का दूध पिया। सोबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की बांदी थी। इनको अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया था। सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद दिन तक दूध पिलाया। इन्हीं दिनों सोबिया के यहाँ अपना बेटा पैदा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने आपको सिर्फ 9 दिन तक दूध पिलाया। इनके बाद सोबिया ने पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हज़रत हलीमा सादिया की आई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी बस्ती से रवाना हुई। इनके साथ इनका दूध पीता बच्चा और शौहर भी थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुईं। इनका खच्चर बहुत कमज़ोर और मरेल था। इनके साथ इनकी कमज़ोर और बूढ़ी ऊँटनी थी। वो बहुत आहिस्ता चलती थीं। इनकी वजह से हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा काफ़िले से बहुत पीछे रह जाती थीं। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। वो सब आखिर में मक्का में दाखिल हुईं।